والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یہ ساری ریکارڈنگ جو دی کھانسی یار بڑے بار برانڈے ہی بہ رہا ہوں پوری دنیا تو بہنا ہونا بڑے بے تکلف ہو کے بن جو دارے سے بھیندا کھگ دے روڑا بڑا دے دارا تو نہیں مستے دے جنا کھانسی بیمار بار برامدے بہ رہو تو سن لے رہو آرام نہ. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل. پہلے میری یہ گزارش سن لیں کہ مسجد کے اپنے آداب ہیں اور بات سننے کا اپنا طریقہ ہے. ملاقات کے اپنے آداب ہیں. ملاقات کو جو آتے ہیں شیخ سے ملنے کی وجہ جو لوگ بیٹھے ان سے ملنا شروع کرو ان سے ملنے آئے ہو یہ شیخ سے ملنے آئے ہو. یہ شیخ ایک فالتو شے ہے جو کونے میں دھرا ہے. تم پہلے لوگوں سے مل لو پھر اس کی باری بھی آ جائے گی. بات سننے کی بھی آداب ہے. اگر آپ بیمار ہیں کھانسی ہے تو باہر برآمدے میں بیٹھیں کیونکہ اس میں تو شور نہ ہے. اس نے پوری دنیا پہ جانا ہے. شام کو ساری دنیا اسے کمپیوٹر پہ سن رہی ہوگی تو آپ کی کھانسی سنیں گی یا میری بات سنیں گی. اب بعض اوقات آدمی نہیں روک سکتا. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں امام پڑھ رہا ہوا یہ کھانس رہے ہیں بے تکلفی سے. سجدے پہ جائیں گے دوسری رکعت اٹھے تو شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو جو نہ کھانسے. کچھ تو اپنے آپ پہ کنٹرول کرو. یہ دیکھو اللہ کا دربار ہے. اللہ کریم کے روبرو بیٹھے ہو. یہ اس کا گھر ہے. اس کی کتاب کی بات ہو رہی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنائے جا رہے ہیں. آپ کو تو ایک ڈپٹی کمشنر کا حکم سنایا جائے تو آپ کے پسینے نکل جائیں. تو آپ اللہ کی بات پہ اتنے بے تکلف ہیں کہ کھانسیاں چھوٹ رہی ہیں اور بے تکلفی سے بیٹھے ہیں. بات احتیاط سے سنیں. کھانسی ہے یا بیماری ہے تو باہر بیٹھیں. باہر بات سنائی دیتی ہے. اندر ڈسٹرب نہ کریں. اور نماز میں احتیاط سے کھڑے ہوں اور ہوش سے کھڑے رہا کریں. اور سجدہ کر کے اٹھتے ہیں تو ہر آدمی کھانسنا ضروری سمجھتا ہے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے. بچپن سے لڑکپن سے لے کر انہیں حیات اللہ جل شانہ کی اطاعت میں قربانیوں کا ایک تسلسل ہے. اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام اس قابل ہوئے کہ آپ کی مدد کر سکتے تھے تو آپ بیت اللہ کی دیواریں بنا رہے تھے. بیت اللہ شریف کی جگہ وہی ہے جو روز اول سے مقرر تھی جہاں آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا. اور طوفان نوح علیہ السلام میں عمارت ختم ہو گئی اور ایک چھوٹی سی ٹیکری رہ گئی تھی جس کے گرد گرد پانی طواف کرتا تھا. چونکہ بہت سے نالے جو ہیں مکہ مکرمہ ایک ایسا شہر ہے جس میں 4-5 پہاڑیاں اور ان کے درمیان نالے ہیں
تو اکثر سارے نالے تقریباً بیت اللہ کی جگہ پہ اکٹھے ہو کر پھر ایک سمت کو بہتے ہیں، تو ہر طرف سے پانی آتا تھا، وہاں سے ایک سمت کو نکلتا تھا، درمیان وہ چھوٹی سی پہاڑی نما جگہ تھی۔ انہی بنیادوں پر جبرائیل امین نے نشاندہی فرمائی، اور وہی حجر اسود جو جنت سے آدم علیہ السلام کے ہمراہ آیا تھا، وہی اس میں نصب فرمایا گیا۔ تو جب اس کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ محنت، ہمارا یہ مجاہدہ، ہمارا یہ کام قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، کہ تو خوب سننے والا بھی ہے، ہماری گزارشات بھی سن رہا ہے، اور جاننے والا بھی ہے، جو ہمارے دل میں ہے وہ تو جانتا بھی ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہم دونوں باپ بیٹے کو اپنا اطاعت گزار بنائے رکھ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا فرما جو ہمیشہ آپ کی اطاعت گزار رہے، وارنا مناسکنا، اور ہمیں عبادت کے، طواف کے، حج کے، عمرے کے، عبادات کے، اپنی اطاعت کے طریقے بھی بتا، اور ہماری توبہ قبول فرما، ہم پر رحمت فرما، انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ ساری زندگی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی داستان ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام چھوٹی سی عمر تھی، فلما بلغ معاہ السعی، قرآن کریم نے تعیین فرمائی ہے کہ جب باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گئے تو قربانی کی جب باری آئی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، کہ نبی کا خواب نہیں ہوتا، نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، اور آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کر گزریں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں شکایت نہیں کروں گا۔ دونوں اولی العزم رسول ہیں، وہ خلیل اللہ ہیں، یہ ذبیح اللہ ہیں، دونوں کی زندگی بے مثال قربانیوں سے عبارت ہے۔ اس کے باوجود بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے ہیں اور عرض یہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری یہ کاوش قبول فرما۔ ساری زندگی کی قربانیوں، نیکی، ورع، تقویٰ اور اپنی رسالت و نبوت پہ کوئی غرور اور گھمنڈ نہیں ہے۔ نبوت وحی چیز ہوتی ہے جو اللہ کریم اپنی طرف سے عطا کرتا ہے، اور نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اس سے کبھی گناہ کا صدور نہیں ہوتا، ہمیشہ قرب الہی کے منازل میں ترقی کرتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں جس طرح اللہ کی ذات حدود سے وراء الورا ہے، لا محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں، اسی طرح قرب الہی کی بھی کوئی انتہا اور کوئی حد نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہ فرمایا ہے یا لکھا ہے کہ فلاں نے سلوک مکمل کر لیا، یہ ان کی نادانی ہے۔ سلوک کبھی ختم نہیں ہوتا۔ قرب الہی کے منازل انبیاء کے ختم نہیں ہوتے تو ولی تو ان کی جوتیوں کی خاک ہوتا ہے، وہ کیسے ختم کر لیتا ہے؟ کوئی ایسا مقام نہیں آتا کہ یہاں اللہ یہ بیٹھے اور آپ آ کر اس کے روبرو کھڑے ہو گئے۔ اللہ ہر جگہ ہے، اور اللہ جل شانہ جہاں تک چلتے جائے اس کی تلاش بھی جاری رہتی ہے۔
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے منازل قرب میں ترقی ہوتی رہتی ہے اور ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، زندگی میں بھی، دنیاوی زندگی کے بعد بھی، میدان حشر میں بھی اور جنت الفردوس میں بھی، ہر آن قرب الہی میں نبی کو ترقی نصیب ہوتی رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، آپ کی حیات طیبہ کا ایک ایک پل جنوں انس ساری مخلوق کی رہنمائی کے لیے تھا، آپ کا ایک ایک نفس اللہ کی عظمت کا گواہ، آپ کا ایک ایک کام اور فعل باعث ہدایت خلائق، آپ کی نشست و برخاست، آپ کا کھانا پینا، آپ کا سونا جاگنا، آپ کا انداز تکلم، ہر حرکت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ ہدایت اور دل کے نور اور روشنی کا سبب، اور ہر حرکت و ہر سکون عبادت الہی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مخلوق کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے آشنا فرمایا اور علوم کے سمندر ایسے بہائے کہ آج 15ویں صدی میں بھی ان پڑھ اور چرواہا بھی روح کی بات کرتا ہے، آخرت کی بات کرتا ہے، برزخ سے واقف ہے، لوح و قلم کی بات کرتا ہے، تقدیر کی بات کرتا ہے، جنت و دوزخ کی بات کرتا ہے، فرشتوں کی بات کرتا ہے۔ یہ سارے علوم اس ان پڑھ کو کس نے دے دیے؟ یہ تو مولوی نہیں ہے، عالم نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے۔ یہ سارے علوم کے خزانے وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمائے اور فرماتے جا رہے ہیں اور فرماتے رہیں گے۔ تو جتنا عبادت آپ کی ہے باعث ترقی ہے، باعث قرب الہی ہے، لیکن جتنے لوگوں کو حضور کی نسبت سے اسلام نصیب ہوا ان سب کی ہر عبادت کا جتنا ثواب ان کو خود پہنچتا ہے اس سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے کہ وہ اس کے بانی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر نیکی دنیا میں جہاں کہیں ہوتی ہے اس کا ثواب حضور اکرم، اس کا مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منازل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب الہی اور وصول حق ہر لمحہ ترقی پذیر ہے۔ یعنی معاشر میں قیامت کے دن لوگ اس قدر گھبرائیں گے، جلال الہی ہوگا، ایک طرف جنت سامنے ہوگی، دوسری طرف جہنم سامنے ہوگی، حساب کتاب کا خدشہ ہوگا، اعمال نامے ہاتھوں میں ہوں گے، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اور لوگ اس بات سے گھبرا جائیں گے کہ جو بھی ہونا ہے ہو تو صحیح، یہاں تو ایک پل گزارنا مشکل ہے۔ مختلف انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر مختلف انبیاء کی خدمت میں حاضری دیں گی کہ آپ یہ عرض کیجئے بارگاہ الہی میں کہ حساب شروع تو ہو۔ وہ معذرت کر لیں گے اور مختلف انبیاء اور رسول کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے بالآخر بارگاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارا وفد پہنچے گا اور عرض گزار ہوگا کہ اللہ کے حبیب دعا فرما دیجئے کہ اس انتظار سے تو مخلوق نکلے اور حساب کتاب شروع تو ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت ایسے کلمات تعلیم فرمائے جائیں گے جو اس سے پہلے نہیں فرمائے۔ عین معاشر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی اور عظمت ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، منازل چل رہی ہے، اور ان کے وسیلے سے ان کے ذریعے میں دعا کروں گا تو حساب کتاب لوگوں کا شروع ہوگا۔
تو قرب الہی کی انتہا نہیں ہے کہ کہیں بس ہو جائے، اور یہی بات یہاں ہے کہ بیت اللہ بنا رہے تھے، زندگی ساری اللہ کی اطاعت سے، زہد سے، ورع تقوی سے، قربانیوں سے عبارت ہے، اور پھر درخواست کر رہے تھے کہ اے اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرما۔ یہ نہیں ہے کہ 2 نمازیں نصیب ہو گئیں اور بندہ پارسا بن کے بیٹھ گیا اور اپنی اکڑ میں آ گیا میں بہت نیک ہوں، یا یہ سمجھ لے کہ نظام دنیا اب اللہ نے میرے سپرد کر دیا ہے، جو میں چاہوں گا وہ ہوگا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا، کائنات اس کی اپنی ہے اور واحد حکمران وہ خود ہے، اور اسے حق حاصل ہے جو حکم وہ چاہے نافذ کرے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اور ورع تقوی یا نیکی یا پرہیزگاری یہ ہے کہ اطاعت کرے اور اس کی عظمت سے لرزاں و ترساں رہے۔ ہمارا عالم تو یہ ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، کہ ہم گناہ کر کے بھی اکڑتے ہیں اور گناہ پر فخر کرتے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی کرتے ہیں اور پھر عظمت الہی سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں کہ میں ایک مخلوق ہوں اور وہ میرا پروردگار ہے، رب ہے۔ سو یہ بات یہاں واضح ہے کہ دونوں اولی العزم رسول ہیں، ایک خلیل اللہ ہے، دوسرا ذبیح اللہ ہے، اور دونوں دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری یہ کاوش کہ ہم تیرے بیت کو، بیت اللہ کو پھر سے تعمیر کریں، ہماری یہ محنت مجاہدہ قبول فرما۔ تو سننے والا بھی ہے اور تو جانتا بھی ہے کہ جو ہمارے لب پر ہے وہی ہمارے دل میں بھی ہے۔ ہم خود کے دل سے، دل کی گہرائی سے یہ درخواست کر رہے ہیں، اس لیے کہ تو جانتا ہے، ظاہر کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں سنتا ہے، سننے والا ہے، لیکن تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ اور پھر اللہ ہم پر ایک مہربانی فرما، ہمیں ہمیشہ اپنا اطاعت گزار ہی بنائے رکھ۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنا فرمان بردار بنائے رکھ، کہیں کبھی ہم سے کوئی سستی کو، حالانکہ نبی سے گناہ محال ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، لیکن انبیاء کا کردار تعلیم مخلوق اور تعلیم امت کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ رہنمائی فرما رہے ہیں کہ کسی جگہ کسی نیکی پر آ کر بندے کو نازاں نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ مزید نیکی کی توفیق اور جو کمی رہ گئی ہے اس کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا اطاعت گزار بنائے رکھ، ومن ذریتنا، اے اللہ ایک کرم اور فرما، ہماری نسل میں بھی اپنے اطاعت گزار بندے پیدا کرتا رہو۔ اور یہ انہی کی دعا کا اثر ہے کہ ان کے بعد کبھی دنیا سے دین ختم نہیں ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے وقت بھی ایک شخص ایسا تھا جس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ میں جانتا ہوں حق کیا ہے، اور بولتا اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، لیکن جب میری آنکھ بند ہوگی تو محمد رسول اللہ مبعوث ہو جائیں گے، اس نبی کی تجھے تلاش ہے، وہ نبی مبعوث ہو جائے گا، اس لیے کہ زمین پر سے حق مٹے گا نہیں۔ میں خواہ ایک بندہ ہوں لیکن ایک بندے کی صورت میں بھی حق موجود ہے، اور جب میری آنکھ بند ہوگی تو نبی آخر زمان مبعوث ہو جائیں گے، حق مٹے گا نہیں۔ سو یہ وہی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی اپنا اطاعت شعار بنا، اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت ایسی رکھ جو ہمیشہ تیری اطاعت گزار ہے، ایک طبقہ، ایک جماعت، امت مسلمۃ لک، ایسی ایک جماعت قائم رکھ جو ہمیشہ تیری اطاعت گزار رہے۔ اب آدمی کو اس کے سامنے آئینہ ہے اللہ کا قرآن اور اللہ کی کتاب، اور اس کے سامنے آئینہ ہے اللہ کے 2 اولی العزم رسولوں کا یہ فرمان اور گزارش
کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے، اپنے کردار کو دیکھ سکتا ہے، اپنی نیت کو جانچ سکتا ہے، اپنے اعمال کو جانچ سکتا ہے کہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت ایسی رکھ جو تیری اطاعت گزار رہے۔ تو ساری ولایت، ساری نیکی، ساری بزرگی، سارا ذکر، سارا اللہ اللہ، سارا تزکیہ یہ ہے، ساری پاکیزگی یہ ہے کہ آدمی کا کردار اللہ و اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ڈھلتا جائے۔ اگر تو یہ بات نصیب ہے اور اس کا سفر نیکی کی طرف جاری ہے تو اللہ کا مقبول بندہ ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو ہزاروں شعبدے اسے حاصل ہو جائیں اور اپنے آپ کو صاحب کرامت سمجھتا رہے، اسے کشف مشاہدے ہوتے رہیں، اسے خواب آتے رہیں، وہ پرندوں کی طرح ہوا میں اڑتا بھی رہے تو کیا کمال ہے؟ ایک مکھی بھی اڑ لیتی ہے، ایک گدھ بھی اڑ لیتا ہے، ایک بندے نے اڑ لیا تو کیا کمال ہو گیا؟ پانی پر چلتا رہے تو پانی پر تو مینڈک بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کمال نہیں ہے۔ نسل انسانی کے لیے سب سے بڑا کمال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اللہ کی اطاعت، اور سب سے بڑی ولایت اور سب سے زیادہ مجاہدے اور ذکر اذکار کا حاصل یہ ہے کہ اسے اطاعت الہی نصیب ہوتی جائے۔ اور یہی دعا یہاں دونوں اولو العزم رسول فرما رہے ہیں کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولاد میں سے بھی ہمیشہ ایک جماعت ایسی رکھ جو تیری اطاعت گزار رہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا فَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہمیں ہمارے طریقے عبادت بھی بتائے رکھ۔ یہ بڑا ایک نازک مقام ہے۔ محبت ایک جذبہ ہے جو کسی سے تعلقات کا ایک بہت اونچا اور بہت باکمال مقام ہے، اور ہمیں جس کسی سے محبت ہوتی ہے، وہ ہمارا دوست ہو یا بھائی ہو یا کوئی عزیز ہو، رشتہ دار ہو، تو اس کی خاطر مدارت ہم اپنی پسند سے کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر اچھا کھانا اس کو دیں، ہر اچھا لباس اس کو دیں، ہر طرح سے اسے خوش کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ محبت جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ وہاں ہماری مرضی نہیں چلتی، وہاں دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے خوش ہوتے ہیں۔ باقی دنیا میں ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کو خوش کروں اور اپنی رائے کے مطابق اس کی پسند کی چیزیں یا اس کی خوشی کے کام کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ تعلق اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے تو پھر پسند ان کی ہوتی ہے، ہماری نہیں۔ وہاں محبت کا ڈھنگ بدل جاتا ہے۔ جبکہ اب آپ دیکھیں اگر اپنے ماحول میں تو آپ کو بے شمار قباحتیں نظر آئیں گی جو ہم نے محبت کے نام پر ایجاد کر لی ہیں، جن کا شریعت میں کوئی وجود نہیں، جن کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں، اور بے شمار رسومات ہم نے ایجاد کر لی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ اور اس پہ ہمیں دعویٰ یہ ہے، اور ہمیں سمجھانے والے مولوی کا بھی دعویٰ یہ ہے کہ جی آپ یہ محبت میں کر رہے ہیں، محبت میں نافرمانی کون سا کام ہے بھئی؟ یہ کون سی محبت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے برگشتہ کر دے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ تو باوجود ہے کہ دونوں اولو العزم رسول ہیں، لیکن تعلیم امت کے لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمارا کوئی کام بھی ہماری مرضی سے نہ ہو، بلکہ تو ہمیں بتاتا رہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم وہ کرتے رہے۔ یعنی نیکی کیا ہے؟ وہ کام جس کے کرنے کا اللہ حکم دے، وہ کام جس کے کرنے کا اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے، اور اس طریقے سے کیا جائے جس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا حکم دے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں نیکی میں۔
اللہ کے رسول کا حکم ہو اور اس کے کرنے کا طریقہ بھی وہ ہو جو اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے، تو پھر نیکی نیکی ہے۔ اور جو چیزیں ہم اپنی طرف سے ایجاد کر کے انہیں نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہمیں تو دعوی محبت ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی گستاخی ہے کہ اگر ایک حکم اللہ نے نہیں دیا، ایک کام کے کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، اور کوئی دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ یہ کام کرنا عبادت ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ خود کو نبی سمجھ بیٹھا ہے۔ یہ تو نبی کا منصب ہے کہ وہ بتائے کہ کون سا کام کس طرح کرنا عبادت ہے، اور کوئی دوسرا اس طرح کی گستاخی کرتا ہے تو اس نے شان نبوت میں گستاخی کی اور خود کو نبی سمجھے بیٹھا ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے اور اس کے راستے دکھاتا رہے، ہمیں دکھا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اس کے باوجود نیکی بھی کریں، اطاعت بھی کریں، پھر بھی ہم مخلوق ہیں، تو مالک الملک ہے، تیری شان کو جا، مخلوق کو جا اس پائے کی نہ ہو سکے گی جو تیری بارگاہ کے لائق ہو، تو ہماری توبہ قبول فرما۔ انک انت التواب الرحیم، اس لیے کہ تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ نیکی پر فخر کرنے کی بجائے نیکی کر کے بھی اس بات سے ڈرنا کہ جو تحفہ میں نے اس کی بارگاہ میں سجدوں کا بھیجا ہے وہ میرے سجدے اس لائق نہیں جو عظمت اس کی بارگاہ کی۔ اور یہ عرض کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ یہ ٹوٹے پھوٹے سجدے قبول فرما لے، تیری شان کے لائق نہیں ہے، لیکن مجھ میں وہ استعداد نہیں ہے، میں عاجز مخلوق ہوں، ناکارہ بندہ ہوں، میرے حال پہ رحم فرما، میری توبہ قبول فرما۔ پھر انہوں نے دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ سبحان اللہ، اللہ کے بندوں کا بھی عجب حال ہوتا ہے۔ ہم نیکی بھی کریں، عبادت بھی کریں تو ہماری سوچ ہماری ذات تک محدود ہوتی ہے، اور ہم اپنے لیے مانگتے نہیں تھکتے، مجھے یہ بھی دے دے، مجھے وہ بھی دے دے، میرا یہ بھی کر دے، میرا وہ بھی کر دے۔ اللہ کے بندے کیا عجیب لوگ ہوتے ہیں کہ مجاہدے میں، اطاعت میں، قربانیوں میں اپنی عمر لگا دی، جب مانگنے کی باری آئی تو دوسروں کے لیے مانگتے۔ کتنا فرق ہے عام آدمی میں اور ایک اللہ کے بندے میں، کتنا فاصلہ ہے کہ ہم کوئی نیکی صدقہ عبادت کریں بھی اور وہ ہماری پتنی صحیح ہوتی بھی ہے کہ نہیں، پھر اس پہ ہمیں بڑا ناز ہوتا ہے، پھر ہم اپنے لیے دنیا کی حکومت مانگ لیتے ہیں۔ دنیا کی حکومت ہی مانگنا ہوا کہ جب ہم ہر کام چاہتے ہیں جیسے میں چاہتا ہوں ویسے ہو جائے، ہوتا ویسے ہے جیسے وہ چاہے، لیکن مانگنا بھی عبادت ہے، اور ہم اپنے لیے ہی مانگتے نہیں تھکتے، جبکہ اللہ کے بندوں کا عالم یہ ہے کہ زندگی نچھاور کر دی اطاعت الہی میں، اور جب مانگنے کی باری آئی تو آنے والی نسلوں کے لیے، نوع انسانی کے لیے مانگ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ ہماری نسل میں سے ایک جماعت دینداروں کی ضرور رکھنا، سب کو شیطان کے سپرد نہ کر دینا۔